بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 عورتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ 5 عورتوں کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ جو جتنی مرضی تسبیحات کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی حج عمرے کر لیں، ان 5 عورتوں کو اپنے بستر پر سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ وہ سکون کی نیند سو نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، ایک عورت، ایک بیوی جو بچوں کو جنم دیتی ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہو، بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہو اور اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہو، گھر میں کھانا پکاتی ہو، گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہو، اور جب شام ہو جائے، رات ہو جائے تو اس کے جسم کا انگ انگ، اس کا ہر جوڑ کام کرنے کی وجہ سے تھک جائے، جسم چکنا چور ہو جائے، اور جب وہ سکون کی نیند سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے تو اسے نیند نہ آئے، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ان 5 عورتوں کی جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں رنگ عورت کے دم سے قائم ہے۔ وہ عورت ہی ہے جو ایک حیوان صفت انسان کو انسان بنا دیتی ہے، اور وہ بھی عورت ہی ہے جو ایک اچھے انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو بگڑے ہوئے گھرانے سدھار دے، اگر چاہے تو ہنستے بستے گھرانوں میں آگ لگا دے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور چاہے تو جہنم میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور تنزلی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے عورتوں کے اوصاف و خصائل کے بارے میں پوچھ لو تو سن لو کہ میں نہ صرف عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہوں، بلکہ ان کا علاج بھی جانتا ہوں۔ اگر آدمی کا سر سفید ہو جائے یا اس کا مال کم ہو جائے تو اس کے لیے ان کی محبت کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ وہ مال کی فراوانی چاہتی ہیں، چاہے کہیں سے بھی مل جائے، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ بہت ساری خواتین سلیم الفطرت بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی۔ ایسی خواتین شوہر سے حلال لقمے کا ہی ہمیشہ تقاضا کرتی ہیں۔ 5 عورتیں جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ سلیم الفطرت عورتیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ سلیم الفطرت عورتوں کی تفصیل شیئر کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ محترم ناظرین، کوئی سلیم الفطرت عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کی تابعداری کرتی ہیں، شریعت پر سختی سے عمل کرتی ہیں، شرعی پردہ کرتی ہیں، نماز، روزوں اور قرآن کی تلاوت ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، شب و روز ان کا جینا مرنا شریعت محمدیہ پر ہوتا ہے۔ مگر قیامت کا دن ہوگا جب ان کا اعمال نامہ نہ ان کے سامنے کھولا جائے گا تو ان کے اعمال نامے میں زنا کی بھرمار لکھی ہوگی۔ وہ پریشان ہو کر، رو رو کر، شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے عرض کریں گی، یا اللہ ہم پاک دامن ہیں، یا اللہ ہمیں کسی غیر نے دنیا میں چھوا تک نہیں، یا اللہ ہم نے کبھی دنیا میں زنا نہیں کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے تو زنا سے بھرے پڑے ہیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، جانتے وہ کون سی عورتیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں زنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں ہوگا، تو پھر ان کے اعمال نامے میں وہ زانیہ کیسے بن گئیں؟ جانتے ہو، جب ایسی عورتیں اللہ کے سامنے روئیں گی، التجائیں کریں گی کہ یا اللہ ہم تو نمازیں ادا کرتی تھیں، تہجد گزار تھیں، ہم اپنے شوہروں کی عزت اور تابعداری کرتی تھیں، اپنے بچوں کو جنم دیا، ان کی پرورش کی، یا اللہ ہم نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں ہمیں زانیہ کہہ کر پکارا گیا اور ہمیں زانی انسانوں کی قطاروں میں کھڑا کیا گیا؟ محترم ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہی اس لیے ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا جائے، ذلت اور رسوائی سے بچا جائے،
مگر وہ سلیم الفطرت عورتیں جنہوں نے پوری زندگی اسلامی احکام پر زندگی گزاری ہو، گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکی ہوں، اور پھر قیامت کے دن اس ہولناک دن میں ایسی عورتوں کو جنہوں نے زنا کیا ہی نہ ہو، پھر ان کو زانی لوگوں کے صفوں میں کھڑا کیا جائے تو کتنے افسوس، ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ محترم ناظرین، ایسی سلیم الفطرت اور پاک دامن عورتیں کون ہوں گی جنہوں نے فزیکلی زنا تو نہیں کیا، مگر کرامن کاتبین نے ان کے اعمال نامے زنا کے ارتکاب سے بھر دیے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کی صفوں میں ایسی عورتیں رو رو کر ہلکان ہو جائیں تو جانتے ہو اللہ ان سے کیا فرمائے گا کہ کس گناہ، کس فعل کے بدلے میں ان کے اعمال نامے میں ان کو زانیہ لکھا گیا ہے۔ وہ عورتیں جنہوں نے زنا کیا نہیں مگر پھر بھی زانیہ کہلائیں گی، مگر کس گناہ اور کس برے کام کے سبب؟ وہ برا کام کیا تھا جو نہ اپنے جیتے جی دنیا میں کیا تھا، جس کے سبب وہ زانیہ بن چکی ہیں۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا اور اسی حالت میں مردوں کے پاس سے گزرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل سے جس قدر سختی کے ساتھ روکا اور ڈرایا ہے، اسی قدر یہ چیز آج کل ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزری تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ نے اس قدر سختی برتی ہے کہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت اگر گھر سے باہر جانا چاہے، گو اس کا مسجد میں جانے کا ارادہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح مکمل غسل نہ کر لے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کر لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جو جتنی مرضی تسبیحات کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی حج عمرے کر لیں، ان 5 عورتوں کو اپنے بستر پر جاتے وقت سکون کی نیند نہیں آ سکتی، وہ سکون کی نیند سو ہی نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ان 5 عورتوں کی جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی، تو آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارا کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، پہلی عورت وہ عورت جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ اکثر عورتوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب ان کو کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں بھی اپنی بے وقوفی دکھاتی ہیں، جس بنا پر ان کو بہت نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند رہ کر کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا، انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری ساری راتیں کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ دوسری عورت وہ عورت جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب باتیں کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہیں اس کی حماقت اسے لے ڈوبتی ہے۔ عورت جب باتیں کرنا شروع کرتی ہے تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، اور یہاں تک کہ اپنے کوہنے کے مطابق عذاب پا لیں۔
جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتیں، ساری ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ ان میں سے تیسری عورت وہ ہے جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ایسی عورت جتنی مرضی وظیفے کر لے، تسبیحات کر لے، اسے سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند پرند، ہر ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ مساکین کی مقدور بھر مدد کریں۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتیں، ساری ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ چوتھی عورت وہ عورت جس کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتی ہو، تو اسے رات بھر سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتیں، ساری ساری رات کروٹیں بدل کر گزار دیتی ہیں۔ پانچویں عورت وہ عورت جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتی ہو، یا خدا نخواستہ کسی کا قتل اپنے ہاتھوں سے کیا ہو، یا اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی دوسرے کے ہاتھوں کسی کا قتل کروایا ہو، تو ایسی عورت کو نیند آ ہی نہیں سکتی۔ نہ تو وہ سکون کی سانس لے سکتی ہے اور نہ اسے دن یا رات میں سکون کی نیند آ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا۔ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام بیال ہے، جو اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عظیم بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو وہ عورت کون ہے اور ایسی کون سی عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے اس گاؤں پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، تو نے تو اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس کا میں شکر کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر مجھے اللہ قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر بہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ نے مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ پاک نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔
اے موسیٰ علیہ السلام، پھر مجھے بتاؤ کہ میں اس کریم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا رہتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ 10 عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ 10 عورتیں کون کون سی ہیں، اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، پردہ کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی تو ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا۔ اور جو عورت دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، یعنی کہ پردہ کرتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور اس عورت سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کی فرما بردار عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ نمبر 3، غیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچائے تو ایسی عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور غیر مردوں کو دیکھتی ہے تو ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے، جو اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے شوہر سے ہمیشہ خوش رہنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 6، چغلی غیبت نہ کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عورت بھی بہت زیادہ پسند ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہو، چغلی نہ کرتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو اور فتنہ فساد نہ کرتی ہو۔ اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 7، پاک صاف رہنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں پاک صاف کا اہتمام کرتی ہے اور خاص طور پر جو عورت حیض کی حالت میں پاک صاف رہتی ہے، پاک صاف رہنے کا خیال رکھتی ہے، اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، 8ویں نمبر پر وہ عورت جو توبہ کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتی ہیں۔ جو عورت اللہ سے توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی رہتی ہے تو اللہ ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 9، صبر کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو دکھ اور تکلیف آنے پر صبر کرتی ہے اور اللہ کی رضا پر خوش رہتی ہے۔ نمبر 10، معاف کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتی ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اب میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک سوال ہے کہ کیا یہ میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں۔ اس شخص کا بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد سے بدتمیزی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کی شکایتیں کسی غیر کے سامنے بیان کرے کہ سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی کسی اور کے سامنے بیان کرے گی۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا جس سے انسان اور واضح ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس زمین پر سب سے زیادہ بدترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔
ناظرین کرام، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔